فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ نبوت کے متعلق ہمارے عقائد چل رہے تھے۔ عقیدہ نمبر 7، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کم ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ قطعاً کافر ہے۔ کوئی بھی شخص اس میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس جیسے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا جی 10 سپارے جو ہے وہ حضرت صدیق کی بکری کھا گئی، بکری کاغذ کھا گئی یار کوئی باتیں کرنے والی، اور پھر جو ہے وہ بقیہ قرآن پاک جو ہے وہ اصل والا قرآن پاک جو ہے وہ امام مہدی کے پاس ہے، جب وہ تشریف لائیں گے تو قرآن تو یہ پوری دنیا جو شریعت پر عمل کر رہی ہے وہ کیا ایسے ہی مذاق تھا؟ عقل سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ بھئی قرآن اصل اگر امام مہدی کے پاس ہے اور امام مہدی جو ہے وہ ابھی تشریف نہیں لائے تو پھر یہ دنیا اتنی جو ہے یہ کس پر عمل کر رہی ہے؟ یہ کون سی شریعت پر عمل کر رہی ہے؟ شریعت ایسی مذاق ہے؟ تو یہ اس طرح کی باتیں یہ کفر ہیں۔ ایک لفظ کی بھی کمی بیشی جو جانے اس جو موجودہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے اس کے اندر کوئی ایک لفظ کی بھی کمی بیشی جانے کہ نہیں جی ایک لفظ کم ہے یہ زیادہ ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ یہ جتنا قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہی وہ اصل قرآن پاک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ان کے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہم تک پہنچایا۔ حضور علیہ السلام پر تشریف لایا اور صحابہ نے اس کو لکھا اور لکھنے کے بعد ایک کتاب میں جمع کر کے ہم تک یہ پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ اگلی کتابیں انبیاء کو زبانی یاد ہوتی تھیں، قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ اس کو یاد کر کے ہمیں سناتا ہے۔ تراویح میں ہم سنتے نہیں ہیں بچوں سے، تو یہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن عظیم کا کہ پہلے کی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی، امتی یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے ہاں بچہ الحمدللہ اس کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ قرآن عظیم کی 7 قراتیں ہیں، قرآن کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں۔ قرآن ایک ہی ہے لیکن اس کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں الگ الگ، وہ سب حق ہیں، برحق ہیں، سچے ہیں۔ جیسے بعض اوقات اب تو وہ ٹرینڈ نہیں رہا، ہماری محافل میں بڑے بڑے قرآ حضرات آتے تھے اور وہ تلاوت کرتے تھے، بعض دفعہ وہ ایسی تلاوت کرتے تھے جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں اسے تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی تھی، ہم کہتے تھے یار یہ کیسے پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی قرات ہے قرآن کی، غلط وہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک میں خالی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کھڑی زبر کو ہم منہ کھول کر تھوڑا سا بڑا کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ ایک قرات میں اس کو گرا کر پڑھا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہ کھڑی زبر کو پڑھنے کا ان کا طریقہ اس طرح ہے، وہ بھی برحق ہے، وہ ان کے ہاں اس طرح رائج ہے، ہمارے ہاں اس طرح رائج ہے، ہم اس طرح پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو قرات پڑھی جاتی ہے وہ قرات حفص بن ابی عامر، قرات عاصم بروایت حفص، یہ قرات ہے، ہم یہ والی قرات پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، غلط ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے، یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیتوں کو بھی منسوخ کر دیا۔ منسوخ کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نیا حکم آیا تو پرانا حکم جو ہے اس کی جگہ ختم ہو گیا۔ جیسے ایک
قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے اندر شراب پینے کے تعلق سے تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی یہ اس وقت کا حکم تھا جب تک شراب پینا بھی ناجائز حرام نہیں ہوا تھا۔ تو صرف یہ حکم تھا کہ اگر نماز کا وقت قریب آ گیا تو شراب نہ پیو، تو آگے اگر شراب پی ہوگی تو پھر تم نماز ظاہر نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ پاؤ گے۔ تو پھر ایک حکم آیا کہ اب آپ نے جو ہے وہ شراب بالکل ہاتھ بھی نہیں لگانا، تو شراب کا حکم بالکل، شراب پینا بالکل ناجائز ہو گیا۔ تو اب یعنی یہ والا جو حکم تھا یہ ختم ہو گیا، کیونکہ بتدریج آہستہ آہستہ احکام جو ہے وہ نازل ہوئے۔ تو اس وقت کی عادت تھی لوگ شراب پیا کرتے تھے، تو آہستہ آہستہ ان کو شراب سے دور کیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ شراب سے مکمل دوری اختیار کر دی گئی۔ تو یوں بعض آیتوں نے بعض آیتوں کو بھی منسوخ کیا، اور پچھلے جو احکام تھے ان کو بھی بعضوں کو منسوخ کر دیا، یعنی ان کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب اگلے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم جو بھی قرآن کی باتیں، جو بھی نبوت کے متعلقہ قائل جو بھی ہم یہ احکامات سنتے ہیں، اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کریں۔